والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محترم ناظرین کرام، اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ سب کا استقبال ہے. فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا. انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں قرآن میں مذکور صحابہ اس مرکزی عنوان کے تحت ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ تھے، جن صحابہ نے حدیبیہ میں حصہ لیا تھا، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فتح سورہ نمبر 48 میں ان کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی ہیں. آج انہی باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا ذکر کیا تو صحابہ بہت خوش ہوئے اور سب نے عمرہ کی تیاری کی. 1400 صحابہ، تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے عمرہ کرنے کا، اللہ کے گھر کا طواف، اس کی زیارت کرنے کا ایک اشارہ ہے. اسی کو سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 1400 تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ کے قریب جب حدیبیہ نام کے جگہ پر پہنچے تو کافروں نے انہیں روک دیا. کافروں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہے نہیں جا سکتے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. معاملہ بڑا گمبھیر تھا، لڑائی کے حالات نظر آ رہے تھے، بڑے نازک حالات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیا اور ان کو بھیجا بھی. اور جب وہ گئے تو تھوڑی دیر بعد یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ کافروں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے لڑائی کرنے کے لیے صحابہ سے بیعت لی. تو یہ جو بیعت ہے یہ ایک درخت کے نیچے لی گئی. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس طرح سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے
درخت کے نیچے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور ان کے بیعت کے لیے انہوں نے جو ہاتھ لمبا کیا ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. مطلب اللہ نے جو ہے ان سے اپنی رضامندی کا، ان کو اپنی مدد کرنے کا جو ہے علی الاعلان اللہ نے جو ہے اس میں وعدہ کیا ہے. تو لہٰذا بڑا گمبھیر معاملہ تھا، بڑے نازک حالات تھے. دونوں طرف سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے کریں گے. تو بالآخر اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. ایک طرف مکے کے کفار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، اور ایک طرف صحابہ کرام تھے جو بڑے جوش کے ساتھ تھے کہ ہم تو عمرہ کر کے ہی جائیں گے. ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بردباری کے ساتھ، بہت ہی عقل مندی کے ساتھ کام لیا، بہت ہی صبر کے ساتھ کام لیا، اور وہاں پر ایک صلح ہوئی دونوں کے درمیان، یعنی کفار مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے درمیان ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین کے نام سے بھی ذکر کیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے. بظاہر صلح حدیبیہ کو اگر جو سامنے تھے ان صحابہ کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہماری شکست ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو جو ہے رسوائی ہو رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ کی طرف سے جو شرطیں رکھی گئی تھیں ان شرطوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جھجک کے یا کسی چیز کو جو ہے منع کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شروط کو قبول کر لیا، جس میں سے شرطیں ایسی تھیں کہ اس سال مسلمان محمد اور ان کے ساتھی جو ہے مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن ان کو لیے موقع دیا جائے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی انہوں نے یہ کہی کہ مکے سے جو لوگ مدینہ کو آئیں گے تو آپ لوگ مدینہ کے لوگ ان کو واپس کر دیں گے، اور مدینہ سے جو لوگ مکہ کو آئیں گے مکہ والے انہیں واپس نہیں کریں گے. یہ بھی ایک شرط تھی. اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دونوں فریق کے درمیان جو جس کے ساتھ چاہے دوستی رکھ سکتا ہے، جو جس کے ساتھ چاہے دوستی رکھ سکتا ہے. تو جیسے یہ دونوں فریق آپس میں نہیں لڑیں گے، اسی طرح سے ان کے جو فریق ہیں، مطلب ان کے جو دوست قبیلہ ہیں ان پر بھی کوئی جو ہے چڑھائی نہیں ہوگی، ان سے بھی کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے. اس طرح سے شرطیں لگائی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطوں کو مان لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست قبیلہ تھا وہ خزاعہ تھا، وہ خزاعہ قبیلہ تھا، اور مکے کے جو کفار کا جو قبیلہ تھا، دوست قبیلہ تھا، وہ بنی بکر تھا. بنو بکر نے بعد میں کچھ دنوں بعد خزاعہ پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد وہی چیز جو ہے فتح مکہ کے لیے ایک راستہ بنی تھی. تو لہذا اس موقع پر صحابہ کو جو تھا بہت غصہ آ رہا تھا. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا ہمارا دین باطل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کیوں جھک کر جائیں، ہم کیوں ان کی باتوں کو مانیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر سے کام لو. یہاں تک کہ جب وہ حدیبیہ کا جب وہ جو عہد لکھا جا رہا تھا تو علی رضی اللہ عنہ تھے جو اس عہد کو لکھ رہے تھے، ان شروط کو لکھ رہے تھے. آخر میں جب علی رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھا آخری میں، تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں پر تو یہی تو تمام مسائل کا اصل جڑ ہے، مطلب جھگڑے کی اصل وجہ یہی ہے. ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا محمد بن عبداللہ لکھو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ جو ہے اس کو مٹا دو، وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی رضی اللہ نے کہا کہ میں نہیں لکھوں گا، میں نہیں مٹاؤں گا. میں کیوں مٹاؤں؟
اتنا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس رسول اللہ کے اس لفظ کو مٹایا، پھر وہاں پر ابن عبداللہ لکھا گیا. بہرحال یہ جو مسائل ہو رہے تھے ان مسائل اس نزاکت کی حالت میں، اس نازک ماحول میں جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو ماحول بنا ہوا تھا، اس درمیان میں صلح کے لیے جو راستہ ڈھونڈ رہے تھے، اس کے لیے سہل نام کے ایک آدمی جو ہے مکہ سے آئے. ان کو دیکھ کر ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ جاء سہل فیسہل اللہ الامر، کہ سہل آ گئے ہیں یا سہیل آ گئے ہیں تو اللہ جو ہے نا معاملے کو آسان کر دے گا. تو اس سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیک فعلی لے جا سکتی ہے. اسلام میں جو ہے نیک فعلی لے جا سکتی ہے، بد فعلی نہیں لی جا سکتی. نیک فعل جو ہوتا ہے یہ جو ہے اچھے الفاظ، اچھے کلمے، الکلمۃ الطیبہ حسن الفعل، الکلمۃ الطیبہ ہی حسن الفعل. کہ نیک فعل لینا یہ کیا ہے؟ اصل میں کچھ اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ اسلام میں جائز ہے. بدشگونی لینا، بد فعلی لینا یہ جائز نہیں ہے. اس واقعے سے یہ بھی ہم کو سبق ملتا ہے. لہٰذا اس صلح حدیبیہ میں تقریباً 1400 صحابہ تھے اور اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہا، اور ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے. تو لہٰذا اصحاب بدر، اصحاب احد اور ان کے بعد جو ہے اصحاب بیعت رضوان جو ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے. ان تمام کی جو بڑی فضیلت قرآن میں بتائی گئی ہے. تو لہذا اس واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں جو ہے بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ہر جگہ اپنی جو ہے بہادری دکھانا یہ عقل مندی نہیں ہوتی. بعض اوقات جو ہے عقل مندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں الحمدللہ اس صلح حدیبیہ سے ہمیں ملتا ہے. ایسے اچھے اچھے سبق ہم کو ملتے ہیں، اور ان صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کو ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیعت رضوان میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور ان کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.